کاش کہ ہم کتاب اللہ کو اپنی زندگی اور اپنے شب و روز میں خضر راہ بنا لیں، اور یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، اجالوں کی نقیب ہے یہ کتاب۔ جہاں کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کا حکم نامہ دیا، وہاں اہل بیت کی محبت کا سبق بھی سکھایا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے حاجت کہی، حضور نے حاجت پوری کر دی، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے جس چادر کی بکل کی تھی وہ چادر اطراف سے جنبش میں ہے، جس طرح اندر کوئی ہو۔ تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور اس چادر کے اندر کیا ہے؟ فکاشفہ، تو حضور نے چادر کھول دی۔ کہتے ہیں جب چادر کھولی تو میں نے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہیں۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ تو ان کی محبت کا درس دیا۔ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اعظم کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ کیا کمال کہہ گئے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ فرمایا مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اور تیسری بات پھر میرے حضور نے فرمائی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، اور اس کی ترغیب دی اور اس کے لیے تحریص دلائی۔ بلکہ حضور نے ان کے فضائل بیان فرمائے، مناقب بیان کیے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا۔ لوگوں کے سامنے ایسے اعمال ہیں حضور کے جس سے اہل بیت کی محبت دل میں پیدا ہوتی۔ منبر پہ بیٹھے ہیں میرے حضور، امام حسن اور امام حسین آ رہے ہیں، حجرہ فاطمہ سے نکلے، چھوٹے بچے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، حضور ان کے لیے خطبہ چھوڑ کے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ آقا کریم تشریف لائے تو حضور کا مبارک نواسہ حضور کے ساتھ تھا، شہزادہ ساتھ تھا۔ نماز کا وقت ہوا، اقامت ہوئی، حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو جب سجدے میں گئے تو حضور نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ کو لگا جیسے اللہ کا امر آ گیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام وصال کر گئے، یا پھر حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ حضرت شداد بن حاد کہتے ہیں کہ میں بھی نماز میں تھا، خیر میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ شہزادہ حضور کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ خیر نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو سمجھے تھے شاید اللہ کا امر آ گیا یا وحی کا نزول ہو رہا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری پشت پہ بیٹھا تھا۔ ان کی دل جوئی کے لیے حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا، یہ لکھا گیا نا کتابوں میں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، اس پہ عقیدے بنے۔ میں بات نہیں کرتا کہ کون تھا، کس نے لکھا، جس نے بھی لکھا اور انہوں نے باتیں کی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے، میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں، میرے رسول کے خیال میں کون تھا کہ سجدے کو طول دے رہے تھے؟ اور مجھے فتویٰ دو کہ رسول اللہ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ صاحب اگر نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کے خیال میں نبی ہو تو پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ باقی رہی بات خیال کی، آؤ بخاری اٹھاؤ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی ہیں جن کی بخشش کا اعلان، توبہ کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اصلیو قریبا منہ، جب میں کھڑا ہوتا حضور کے قریب ترین کھڑا ہوتا۔ کیوں قریب کھڑا ہوتا؟ فَأُسَارِقُهُ النَّظْرَ، اس لیے کہ نماز بھی پڑھتا رہتا، چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا، نماز بھی ہوتی رہتی، رخ مصطفیٰ کی دید بھی ہوتی رہتی۔ حضور نے سجدہ لمبا کر دیا حسین کے لیے اور منبر چھوڑ دیا، پھر حسین نے بھی اس کی لاج نبھائی نہ کربلا۔